بیسٹرامے صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہید بھٹو فاؤنڈیشن آصف خان صاحب اور آپ کے تمام ساتھیوں کا میں شکر گزار ہوں کہ آج کے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی یوم ولادت کے موقع پر آپ نے سیمینار کا انعقاد کیا ہے اور دا لیگیسی آف ذوالفقار علی بھٹو. بھٹو صاحب کی میراث کیا ہے؟ اگر اسے ہمیں سمجھنا ہے تو پہلے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ دن ہے، ایک دن میں بہت سے ہزاروں لوگ پیدا ہوتے ہیں اور شاید ہزاروں مر بھی جاتے ہیں. تو پہلے تو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو ایک فرد ہے یا ایک فکر ہے. اور اگر ذوالفقار علی بھٹو ایک فرد ہوتا تو اتنی دہائیاں گزرنے کے باوجود آج تک ہمارے دل و دماغ میں زندہ نہ ہو. ذوالفقار علی بھٹو ایک فکر ہے. اگر وہ ایک فکر ہے تو وہ کس کا وارث ہے؟ ابھی آپ نے کثیر شفائی کی بات کی تو شاید پہلے یہ دیکھنا پڑے گا بھٹو کی میراث سے پہلے کہ ذوالفقار علی بھٹو کس کا وارث ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ نہ خلاؤں میں، بھٹو اعلان کرتا ہے کہ نہ خلاؤں میں مجھے ڈھونڈ تو، نہ ہی مقبروں میں تلاش کر. جو ٹنگے ہوئے ہیں صلیب پر مجھے ان سروں میں تلاش کر. میری نطق میں میرا رنگ ہے، میری ہر یزید سے جنگ ہے. میں ہوں نام لیوا حسین کا، مجھے خنجروں میں تلاش کر. اگر ذوالفقار علی بھٹو اس فکر کا وارث ہے، اس فکر کا اور ہے، اگر وارث ہے تو ذوالفقار علی بھٹو نے جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ بہت سیکھی. اس میں بھی اپنے دور کے لوگوں میں اور اپنے دور کے بعد کے لوگوں میں ذوالفقار علی بھٹو کا کوئی ثانی نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں جب پاکستان بنتا ہے 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی میں نے جناح صاحب کے کسی منٹو پارک کا یا چٹاگانگ اسٹیڈیم کا یا اسلامیہ کالج کی کسی تقریر کا حوالہ نہیں دے رہا. میں جب دستور ساز اسمبلی ہے اور اس کے اندر بانی پاکستان بنیادی بات کہہ رہے ہیں، دستور ساز اسمبلی کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا دستور کن اصولوں کے اوپر اور کس بنیاد کے اوپر بنایا جائے گا، تو اس میں جناح صاحب ایک تو وہ مذہب کے حوالے سے اور آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانے کی بات کرتے ہیں. اب جو فلاحی ریاست بنانے کی بات ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے ایک آئین بناتے. 25 سال گزر گئے، آئین تو کیا دیتے، ہمیں یہی نہیں پتا تھا کہ ہمارے حکمران کیسے آتے ہیں اور کیسے جاتے ہیں. ہم بیسک یہ اصول طے نہیں کر سکے تھے کہ حاکم کیسے آئیں گے اور کیسے جائیں گے. کانسٹیٹیوشن ہم بنا نہیں سکے. پھر ایک شخص آیا ذوالفقار علی بھٹو، اس نے جرأت کی اور اس نے جرأت اشرافیہ کے ساتھ نہیں کی، اس نے جرأت عوام کے ساتھ کی اور پاکستان کا سب سے کرشماتی نعرہ دیا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. یہ آپ اس خطے میں اور پاکستان کے اندر ذہنوں سے اوپر کی بات ہے. وہ ملک جہاں پہ عام لوگوں کو رعایا سمجھا جاتا تھا، ان کی مرضی شامل نہیں تھی کہ اقتدار میں کون آئے گا اور ان کی مرضی شامل نہیں تھی کہ اقتدار سے کون جائے گا، اس میں ایک آئین کی بنیاد رکھنا، پہلے ایک عبوری آیا اور پھر ایک متفق آئین آیا. اور اس آئین کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ ملکوں میں، ریاستوں میں حکومتیں کیسے بنتی ہیں، معاملات کیسے چلتے ہیں. اور صرف یہی نہیں، یہ جو عوام ہے، یہ جو جمہور ہے، جو رعایا تھی جسے ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کہا اور پھر یہ بات کی کہ وہ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، تو اس آئین کے اندر اس نے طاقت کا سرچشمہ بنایا. ان کے بنیادی حقوق کی بات کی. آپ کے آئین کا آغاز عوام کے بنیادی حقوق سے ہوتا. اور یہ اتنے ظالم ہیں ان جابروں کے لیے یہ ناقابل برداشت بنیادی حقوق ہیں
کہ بارہا آئین صرف اس لیے توڑا جاتا ہے کہ عوام اسی طرح شعور کی منزلیں طے نہ کرتے رہیں جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں شعور کی منزلیں طے کر دی تھی۔ وہ فرق تھا اور یہ جو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا ہے، ابھی بابر صاحب نے بھی حوالہ دیا کہ بھٹو ایک نہیں بھٹو دو ہے، ایک اس جسم میں، اس بدھ میں تمہارے سامنے کھڑا ہے، اور دوسرا تم میں سے ہر ایک بھٹو ہے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ آج بھی استعارے دو ہیں، آج بھی میں ذرا اس سے بڑھ کے کہتا ہوں، پرو بھٹو یا اینٹی بھٹو سے بھی میں کہتا ہوں، آج کے معاشرے کے اندر 22 کروڑ لوگوں میں یا بھٹو ہے یا بھٹو نہیں ہے۔ جو بھٹو ہے وہ فکر والا ہے، وہ شعور والا ہے، اور جو بھٹو نہیں ہے وہ بے فکرہ اور بے شعور ہے۔ یہ فرق ہے آج کے سماج کا، یہ اس سماج کا فرق ہے کہ جس کے اندر جدوجہد ذوالفقار علی بھٹو نے کی، اور اس سماج کے اندر یہ جدوجہد کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ کہہ دینا بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے کہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنائیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کی مٹی کو جانتا تھا، اس دھرتی کے اندر سے اس کا خمیر تھا، اس لیے ذوالفقار علی بھٹو نے دیکھا، اور جب اس نے عوام کو کہا کہ آپ کا مقدر یہ نہیں کہ آپ غریب پیدا ہوں اور غریب ہی مر جائیں، تو ذوالفقار علی بھٹو نے جا کے پنجاب کے سب سے تگڑے باغی بابا بلے شاہ کے مزار پہ جب حاضری دی، اور بلے شاہ کا جو ایک شعر تھا کہ بلیا فقیر نو کی چاہیدا جلی گلی تے کلی، ذوالفقار علی بھٹو نے اسے شورۂ آفاق نعرہ بنا دیا کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان۔ اور یہ جو آج پیپلز پارٹی کو تانا دیتے ہیں، جائیں بلے شاہ کو اٹھائیں، جو کہتا مرا نہیں ہے، وہ تو اعلان کرتا ہے کہ بلے شاہ سا مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور۔ تو یہ جو اتنا آفاقی نعرہ اور اس کی جدوجہد کوئی آسان بات نہیں تھی، لیکن اس کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے بیدار کیا، لوگوں کو تیار کیا، اور ایسا تیار کیا کہ کسان جاگیردار کے مقابل کھڑا تھا، مزدور سرمایہ داری کی مزید غلامی کرنے سے انکاری تھا، طالب علم جہل کی قوتوں کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر رہا تھا، خواتین نے رجعت پسندوں سے اور تنگ نظروں سے اعلان بغاوت کر دیا، اور آپ کے دوسرے اقلیتی جنہیں ہم کہتے ہیں، ہمارے دوسرے مذہب کے ہمارے بھائی، ان لوگوں کے اوپر جو ظلم و ستم تھے، انہوں نے سر فخر سے بلند کر کے کہنا شروع کر دیا کہ وعدہ تو جنہوں نے کیا تھا 11 اگست کو نبھانے والا ذوالفقار علی بھٹو، اور یہ جو اعلان تھا، یہ اعلان اسی کا تھا کہ میں بھٹو ہوں اور میں بھٹو نہیں، اور مقابلہ انہی قوتوں کا رہا ہے، اور مقابلہ یہ انہی قوتوں کا رہے گا، آج بھی ہے، اور اس کی قیمت دینی پڑتی ہے، قیمت دی بھی گئی۔ یہ جو آج کہا جاتا ہے، آپ کو یاد ہوگا، بڑے سینئر لوگ یہاں پہ موجود ہیں، کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو پہ غداری کا فتویٰ نہیں لگا؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو پہ کفر کے فتوے نہیں لگے؟ لگتے رہے نا، لگاتے رہے لوگ، آپ کے ریاست، آپ کے ریاستی ادارے یہ گنونا کھیل کھیلتے رہے، لیکن تاریخ کا کیا کریں؟ تاریخ نے فیصلہ سنایا کہ تم بھٹو کو ہم نے یہ بخاری صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ فیصلہ تاریخ نے سنایا۔ آپ نے بھٹو کو غدار کہا، آپ نے بھٹو کو کافر کہا، لیکن تاریخ تو اپنے فیصلے سنایا کرتی ہے۔ تاریخ نے فیصلہ سنایا کہ جسے آپ غدار کہتے ہیں، وہ ملک کو آئین دے کے اس ملک کو انٹرنل سیکیورٹی دیتا ہے، اور ملک کو ایٹم بم دے کے اس ملک کو ایکسٹرنل سیکیورٹی دیتا ہے۔
آج یہ جو آپ کے پھول شول لگا کے بڑے تگڑے ہو کے 1 ارب 30 کروڑ والی آبادی والے ملک کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہیں، تو یہ کس وجہ سے کھڑے ہیں؟ یہ ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا ایٹم بم ہے، ورنہ ہم نے آپ کے بڑے نیازی دیکھے ہیں۔ تو یہ ذوالفقار علی بھٹو کا احسان ہے اس ریاست کے اوپر، اور وہ جو فتوے بانٹ رہے تھے ان کا کیا حال ہوا، اور پھر کفر کے فتوے لگے، اور کفر کے فتووں کا تاریخ نے اس طرح فیصلہ کیا کہ جسے آپ کافر کہتے تھے وہ عالم اسلام کا ایسا تگڑا لیڈر بنا کہ نہ اس سے پہلے کوئی بن سکا اور نہ اس کے بعد۔ تو یہ تاریخ کے فیصلے، ان تاریخ کے فیصلوں کی پھر قیمت بھی دینا پڑتی ہے۔ آپ عوام کو باغی کر دیں، آپ عوام کو اشرافیہ، جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور مذہب کے ٹھیکیداروں کے مقابل کھڑا کر دیں، رجت پسند قوتوں کے مقابل کھڑا کر دیں، آپ ملک کو آئین دے دیں، آپ ملک کو ایٹمی طاقت بنا دیں، تو پھر قیمت تو دینا پڑتی ہے۔ بھٹو جن کا وارث تھا انہوں نے بھی تو دی نا، کبھی سلیب پہ چڑھ کے اور کبھی حسین کی طرح سر کٹا کے دینا پڑتی ہے۔ تو پھر بھٹو نے دی کہ موسم آیا تو نقل دار پہ میٹ سر منصور ہی کا بار آیا، اور بھٹو نے وقت کا منصور بن کے ثابت کیا کہ یہ قیمت چھوٹی ہے، جو مرنے کے لیے جیتے ہیں وہ احمق ہیں، اور جو جینے کے لیے مرتے ہیں وہ سعادت مند ہیں۔ اور ذوالفقار علی بھٹو نے، اور میں آخر پہ صرف بات کو یہاں پہ ختم کروں گا کہ آج کے ملک کو ہم ذوالفقار علی بھٹو کے کارنامے کیا کیا بیان کریں، بہت سے مقررین ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن جو بڑی بات ہے کہ آج آپ صرف ذوالفقار علی بھٹو کی کمی محسوس کریں۔ آج کے تناظر میں، آج کے حالات میں آپ کا ملک جس سطح کے اوپر ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آج پاکستان کا سب سے معتبر ادارہ جسے کہ پارلیمان کہتے ہیں کہ اپنا کام کر رہا ہے، اسے ربر سٹینڈ بنا دیا گیا ہے۔ پاکستان کی عدلیہ جدھر سجدہ ریز ہے، آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، اور پاکستان کے اندر آج کوئی لیڈر ایسا نہیں جو اتفاق رائے پیدا کر سکے، کوئی لیڈر ایسا نہیں جو عوام کو امید اور حوصلہ دے سکے، کوئی لیڈر ایسا نہیں جو پاکستان کا مقدمہ دنیا کے آگے پیش کر سکے اور دنیا کو سمجھا سکے کہ پاکستان کس سطح کے اوپر ہے۔ تو یاد رکھیں فیصلہ ہے، یہ رب کا بھی فیصلہ ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ جب آپ بے قدری کرتے ہیں تو پھر سزائیں ملا کرتی ہیں۔ وہ سالے کی اونٹنی ہو تو پھر رب بڑا غضبناک ہو کے سزا دیتا ہے، تو اتنا بڑا لیڈر ہو شہید ذوالفقار علی بھٹو جیسا، اور جسے اپنے ہاتھوں سے تختہ دار پہ چڑھا دیا جائے، تو پھر اس قوم کو عمران خان مبارک ہو۔ ذوالفقار علی بھٹو ہونے کے لیے اور ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھنے کے لیے پہلے ہم سب کو بھٹو بننا پڑے گا۔ اگر تیار ہیں تو پھر وقت بھی تیار ہوگا اور تاریخ بھی تیار ہوگی۔ بہت شکریہ جی۔